تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر اور غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر کیا اور عبرت ناک سزا پائی۔ پہلے تو قرآن کے حوالے سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 28، 76 اور 83 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر وہ ظلم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اسے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلا، اور جیسی اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسی تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، اور ملک میں فساد نہ کر، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بولا کہ یہ مال تو مجھے میری دانش کی وجہ سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھی؟ ان گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ایسا ملے تو وہ بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کا علم تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی، اور نہ وہ بدلہ لے سکے گا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے قارون کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو لوگ منور کہتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا، جیسے سامری نے منافقت اختیار کی تھی اور اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نے تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے قارون نے معمول سے ایک بالشت زیادہ لمبے کپڑے جو تھے وہ پہننا شروع کر دیے تھے تاکہ وہ دوسروں سے مختلف اور برتر نظر آئے۔ اس کے پاس بہت سے خزانے تھے، حتیٰ کہ ان کی چابیاں قوی ہیکل مردوں کی ایک جماعت جو تھی وہ مشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتراؤ مت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دیا ہے اس پر فخر نہ کر اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھ، ان پر اپنی برتری کا اظہار نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کو تلاش کر، یعنی تجھے یہ بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنی جو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کا جو تجھے اللہ نے مال دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں لگا اور آخرت کما۔
یعنی اپنے مال کے ذریعے سے حلال اشیاء حاصل کر اور پاک حلال اشیاء سے لطف اندوز ہو، اور جیسے تیرے رب نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر۔ اور اللہ پر احسان کیا ہے کہ تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یعنی لوگوں سے بدسلوکی نہ کر اور اللہ کی نافرمانی نہ کر، ورنہ وہ تجھے سزا دے گا اور جو کچھ تجھے دیا ہے وہ تجھ سے چھین لے گا۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو لوگوں کی نصیحت تھی، اس کے جواب میں قارون نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ تو میری اپنی عقل اور سمجھ کی بنا پر بنا ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے کی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ سب کچھ نہ دیتا۔ جبکہ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے بتایا ہمیں، فرمایا، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر دی جو اس سے زیادہ قوت والی تھی اور زیادہ تعداد میں تھی، اور گناہ گاروں سے ان کی باز پرس نہیں کی جاتی۔ مطلب یہ کہ گزشتہ اقوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا جو قارون سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار اور زیادہ اولاد والے تھے۔ اگر قارون کی بات درست ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کو سزا نہ دیتے، اس لیے اس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت 34 اور 37 میں فرماتے ہیں، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ پھر اور ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون میں، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو بھی ان کو مال اور اولاد میں بڑھایا ہے وہ ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون جو تھا وہ پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواری پر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دھمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے رشک کی نظر سے دیکھنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ کاش انہیں بھی یہ شان و شوکت حاصل ہو، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند افراد جو تھے وہ بولے، افسوس، بہتر چیز وہ ہے جو بطور ثواب ہمیں ملے گی۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم، اعلیٰ اور باقی رہنے والے وہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اس حقیر دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو وہی شخص قبول کرتا ہے، اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اس کے دل کو قوت بخشے اور اسے صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم نے اسے محل سمیت زمین میں دنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر و تکبر اور قوم کے سامنے اس کے ٹھاٹ باٹ کے اظہار کا بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دنسا دیا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک آدمی اپنا تہبند زمین تک لٹکا کر کھینچتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اسے دنسا دیا گیا۔ وہ قیامت تک زمین میں حرکت کرتا، یعنی نیچے جاتا رہے گا۔ قارون کے بارے میں ہی ہمیں حضرت ابن عباس سے ایک روایت ملتی ہے
کہ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے اسی طرح کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپ گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ تو اس نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے محلات کو نگل جا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مرتبہ قارون پوری سج دھج کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں۔ آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے۔ قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا، میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا، کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، زمین کو حکم دے کہ آج یہ میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ کندھوں تک دھنس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار کر دی گئی۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جماعت کامیاب نہ ہو سکی اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکا، یعنی نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا نہ کوئی اس کی مدد کر سکا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں ارشاد فرماتے ہیں، لہٰذا نہ ہوگا قیامت کے دن ان کے پاس کچھ اور زور اور نہ کوئی مددگار۔ جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، قارون اور اس کا مال، محلات، دولت سب ختم ہو گئے۔ اس جیسی تمنا کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو اس کی دولت کی تمنا کرتے تھے، اس کی زندگی جیسی زندگی کی تمنا کرتے تھے، وہ سب شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ جسے اس جہان میں خوشی نصیب ہوئی وہی قابل رشک ہے، اور وہاں جو محروم رہا وہ قابل صد افسوس ہے۔ لیکن یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے عمدہ انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ المؤمن میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا، یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت میں عاد اور سمود کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔
ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ وہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ سورۃ عنکبوت کی آیات تھی۔ تو اس میں جو تھا وہ زمین میں دنسایا جانے والا جو انسان تھا وہ قارون تھا، اور غرق ہونے والے فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے۔ تو یہ قارون کا واقعہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر اور بڑائی میں مبتلا ہو گیا اور فخر کرنے لگا، ریاکاری کرنے لگا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، اور پیغمبر تک کی جو ہے وہ نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت بنا دیا اور اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔